بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین ترتیب کے اعتبار سے 36ویں سورہ ہے۔ یہ مکہ میں نازل ہوئی۔ اس کی 83 آیات ہیں۔ سورہ کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت پر قرآن کی گواہی سے کیا گیا، یعنی یہ کہا گیا کہ قرآن اس امر کا گواہ ہے کہ آپ سچے رسول ہیں۔ بالعموم انبیاء کو اپنی نبوت کے دعوے کے ثبوت کے لیے مختلف قسم کے معجزات دیے جاتے رہے ہیں، جن میں سے کئی انبیاء کے معجزات کا ذکر قرآن حکیم میں بھی آیا ہے، لیکن وہ تمام معجزات وقتی اور مقامی نوعیت کے تھے، جو انبیاء کے ظاہر کرنے پر ظاہر ہوتے اور ان کے بعد ان کا صرف تذکرہ رہ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نوعیت کے معجزات بھی ملتے رہے، جن میں سے چند ایک کا قرآن میں بھی ذکر ہے، لیکن آپ کا سب سے بڑا معجزہ جسے کبھی زوال نہیں اور جو کسی مکان و زمان سے وابستہ نہیں، وہ قرآن حکیم ہے۔ یہ قرآن ہے جس نے عرب کے گم کردہ راہ افراد کو ساری انسانیت کا رہنما بنا دیا۔ وہ لوگ جن کے پاس ماضی میں بھی دور تک کوئی الوہی ہدایت نہیں تھی، ساری دنیا کے رہنما بن گئے۔ قرآن کی برکت سے صرف دینی طور پر نہیں بلکہ ریاست، سیاست، معیشت، معاشرت، اخلاق، علوم، آداب، علم و ہنر، سپاہ گری، غرضے کے زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں رہا جس میں امت مسلمہ نے تقریباً 1000 سال تک قائدانہ کردار ادا نہ کیا ہو، اور اس کے پیچھے قوت محرکہ قرآن حکیم تھا، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ و تابندہ معجزہ ہے۔ دوسرے رکوع میں ایک واقعہ یا مثال سے سمجھایا کہ ایک بستی جو بائبل کی روایات کے مطابق انطاکیہ کا شہر تھا، لیکن تاریخ اس کی تائید نہیں کرتی، اللہ نے اس میں 2-3 رسول ایک ہی دور میں بھیجے۔ انہوں نے رسولوں کو اپنے لیے منحوس سمجھا، البتہ ایک فرد ایسا بھی تھا جس نے کہا کہ معرفت حق کے پیمانے پر یہ رسول پورے اترتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ جو پیغام دے رہے ہیں وہ انتہائی معقول ہے، اور دوسرے ان کا کوئی مادی مفاد اس سے وابستہ نہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی پیروی کریں۔ اس نیک دل شخص کو شاید شہید کر دیا گیا کہ اسے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس برزخی زندگی میں اس کی خواہش یہ تھی کہ کاش میری قوم اس اعزاز سے واقف ہو جائے جس سے اللہ نے مجھے نوازا ہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی لوگ اپنی ارواح کے توسط سے زندہ رہتے ہیں اور اس عالم برزخ میں کلام کرتے اور سنتے ہیں، جذبات و احساسات رکھتے ہیں، خوشی اور غمی محسوس کرتے ہیں، اور اہل دنیا کے ساتھ ان کی دلچسپیاں باقی رہتی ہیں۔ یہ آیات حیات برزخ کی بہت واضح دلیل ہے۔ اگلی آیات میں زمین پر رویدگی کے انتظامات کو وجود باری اور توحید خداوندی کی دلیل کے طور پر پیش کیا گیا کہ انسان کو اپنی زندگی برقرار رکھنے کے لیے شب و روز خوراک اور غذا کی ضرورت ہے، اور اگر وہ نگاہ باریک بین سے دیکھے تو روٹی کا ایک نوالہ حاصل کرنے کے لیے زمین کی اوپری سطح کا ایک خاص درجہ حرارت اور مختلف مادوں کی آمیزش، مختلف ذرائع سے پانی کی بہم رسانی، فضا میں ہوا کی موجودگی، بارش کا اترنا، اور سورج و زمین کا باہمی تعلق، جو سب کچھ اس تناسب سے پیدا کیا گیا کہ انسان بآسانی روزی حاصل کر سکے۔ شیخ سعدی نے یہی بات بہت خوبصورت انداز میں کہی، کہتے ہیں ابر و بادو مہو خورشید و فلک در کارند تاتونانے بکفاری و بغفلت نخوری۔ اس کے بعد اجرام فلکی کی طرف متوجہ کرتے ہوئے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کی اور فرمایا کلن فی فلک یسبحون، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں۔ فلک سے مراد سیاروں کا مدار، آربٹ ہے، اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ سورج، چاند، ستارے ہی نہیں، تمام اجرام فلکی متحرک ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کا فلک یعنی مدار مختلف ہے۔ افلاک تاروں کو لیے گردش نہیں کرتے بلکہ تارے افلاک میں گردش کر رہے ہیں۔ افلاک میں تاروں کی گردش اس طرح ہو رہی ہے جیسے کسی سیال شے میں کوئی چیز تیر رہی ہو۔ جو انسانی علم میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اللہ کی عظمت کی نشانیاں سامنے آ رہی ہیں۔ اس کائنات کی وسعت کا اندازہ کر کے انسانی سوچ عاجز آ جاتی ہے کہ وہ اس کے خالق و مدبر کا تصور کر سکے، بس اپنی عاجزی اور بے بسی کا اعتراف ہی بندگی ہے۔ توحید کے بیان کے بعد معاد یعنی آخرت کے احوال کا ذکر کیا، اس کی تاریخ نہیں دی،
بلکہ یہ بتایا کہ جب وہ آئے گی اور تمام بنی نوع انسان اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے تو پکار اٹھیں گے، ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہی چیز ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ تب مکمل عادل ہوگا اور مجرموں کو الگ کر دیا جائے گا۔ تب کسی کو انکار کی مجال نہیں ہوگی کہ ہر شخص کے ہاتھ، پاؤں اور بدن کے اعضاء خود گواہی دیں گے کہ انہیں کن گناہوں کے لیے استعمال کیا جاتا رہا۔ بعث بعد الموت کا مذاق اڑانے کے لیے مکہ کے ایک مشرک نے کسی قبرستان سے بوسیدہ ہڈی لی اور رسول اللہ کے سامنے اسے ریزہ ریزہ کر کے ہوا میں اڑا دیا اور کہا، من یحیی العظام وہی رمیم، ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ اس کا جواب دیا گیا، جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا وہی انہیں دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ مکمل اقتدار و اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔